موجودہ حالات میں جب ریاستی جبر نے ہر طرف خوف و ہراس کی فضا پیدا کر دی ہے، حکومت بدترین ناانصافی اور بدعہدی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ تحریک لبیک سے معاہدہ ہونے کے باوجود کہ آپ پر کسی قسم کا مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا اور گرفتار کارکنوں کو رہا کر دیا جائے گا، اس پر عمل کرنے کی بجائے نہ صرف ہزاروں کارکنوں اور قائدین کو گرفتار کر لیا گیا ہے، بلکہ ان پر غداری جیسے سنگین مقدمات قائم کرنے کا بھی اعلان کیا جا رہا ہے۔ حالات کی سنگینی کو دیکھ کر بریلوی مسلک کی اکثر علماء اور علامہ خادم حسین رضوی کے اکثر حمایتی اپنی بات سے رجوع کر رہے ہیں، مطلب یو ٹرن لے رہے ہیں اور بڑے قائد ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ سیاسی اپوزیشن جماعتیں بھی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال کر چپ سادھ چکی ہیں، مگر ان سب خطرات کے سامنے آئینی چٹان کی طرح صرف ایک شخص کھڑا ہے اور اب ببہنگے دور تحریک لبیک اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی حمایت کرتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ہے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ کی شخصیت۔ آج دیر اسماعیل خان کے مدرسہ نعمانیہ میں ایک تقریب سے خطاب کے بعد پریس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا، سنیے۔ مولانا صاحب، لبیک کے جو لوگ تھے، جو قائدین ہیں، ان کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، اس کو آپ کس حد تک جسٹیفائی سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، ہم ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعلان کرتے ہیں۔ لبیک اس وقت امت کو ایک پیج پہ آنا ضروری ہے، ایک صف پہ آنا ضروری ہے، اور بغاوت کے مقدمے یہ سب خوف دلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ بغاوت کے مقدمے کا آخری فیصلہ کیا ہوگا؟ پھانسی ہوگی نا؟ تو رسول اللہ کے ناموس پر امت یہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ کسی امتی کے لیے سب سے آسان کام، سب سے زیادہ آسان کام اپنے آقا نامدار کے ناموس پر اپنی جان دینا، اور اگر یہ جان اور یہ زندگی قبول ہو جائے اس راستے میں، اور چاہیے کیا جائے۔ املاک کا نقصان بھی ہوا تھا، لوگوں کو بھی مشکلات ہوئی تھی۔ املاک کا نقصان فوجی آپریشنوں میں کتنا ہوا تھا، کتنے لوگوں کے دیہاتیں، گاؤں کے گاؤں برباد ہو گئے، بچے برباد ہو گئے، ان کے سال ہر سال جو ہے وہ آئی ڈی پیز کی صورت میں بکھرے ہوئے دنیا میں، اور آج بھی وہ بھگت رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت اس انسانیت کا احساس نہیں تھا۔ آج جب حکمران کے خلاف احتجاج ہوتا ہے اور لوگ سڑکوں پر آتے ہیں تو یہاں ان کو انسانیت نظر آ جاتی ہے۔ 120 دن جن سے آلودگی پھیلائی جا رہی تھی ڈی چوک پہ، اس وقت ان کو یہ گندگی اور غلاظت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہاں لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں ہو رہی تھی، وہاں بازار بند نہیں رہے، لوگوں کے کاروبار اجڑے نہیں گئے۔ یہ ساری چیزیں جب ناموس رسالت کے حق میں ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ آج اس وقت پورے ملک میں کہتے ہیں ہم لوگوں کو گھر دیں گے، اس وقت تک بھرپور طور پر لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، تجاوزات کے نام پر، انکروچمنٹ کے نام پر۔ کراچی سے لے کر چترال تک، کوہستان تک، جہاں جاؤ لوگوں کو گھر منہدم ہو رہے ہیں، ان کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، بازار گر رہے ہیں۔ آبادی تو ابھی تک کسی نے دیکھی نہیں ہے، ابھی تو تباہی ہے۔ تو یہ تباہی کا پیغام لے کر آئے، اور غریب انسانیت آج کرب میں ہے، کراہ رہی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں کراہ رہی ہے، بے گھر ہو گئے ہیں، در بدر ہو گئے ہیں۔ تو جہاں انسانیت کو اس مقام پہ لایا جائے، اور خود لگے ہوئے ہیں کہ کوئی بھیک نہیں مل جائے گی ہمیں، ملک کی معیشت بھیک پہ چلتی ہے۔ اچھا مولانا صاحب، پی ٹی آئی کے 100 دن کی کارکردگی ہے، وہ تو بہت بلند و بالا دعوے کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ 100 دن میں تو وہ کہتے ہیں ہم مصروف رہے، بس مرغا مرغی کو ملاتے رہے اور انڈے پیدا کرتے رہے۔
यही उनकी 100 दिन की कारकर्दगी की जो अंडे तक आ गई है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि ये वक्ती तौर पे है, जो महंगाई आई है, जो भी क्राइसिस है इस वक्त, मुश्किलात हैं, ये वक्ती तौर पे हैं, इस पे काबू पा लिया जाएगा। उनको बताएं कि आप वक्ती तौर पर हैं, आपका कोई मुस्तक़बिल नहीं, आप वक्ती तौर पर। थैंक यू जी। ठीक है।